السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم العالون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ۔ یا معین الدین چشتی مدد کن، یا معین الدین چشتی مدد کن، یا معین الدین چشتی۔ عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام۔ آج الحمدللہ عید سعید کے مبارک موقع پر ہم اور آپ نماز عید الفطر ادا کرنے کے لیے جمع ہیں۔ میں آپ تمامی حضرات کو عید سعید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک دن کے صدقے میں ہم سب کو دونوں جہان کی خوشیاں اور نعمتوں سے، برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ 9:30 بجے نماز عید الفطر کا اعلان ہے، کچھ وقت بچا ہوا ہے۔ مجھ سے پیشتر ہماری جماعت کے عالم دین حضرت علامہ افتخار جامعی صاحب سے آپ بڑا خوبصورت خطاب سماعت فرما رہے تھے، اور تھوڑی دیر میں کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ اللہ پاک مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید سعید کے موقع پر یہ سنت رسول ہے کہ مسلمان جمع ہوں اور جمع ہو کر خود احتسابی کے حوالے سے اپنے نفس کو تیار کریں۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اپنا احتساب کرتا رہے۔ دنیا کی جو قومیں احتساب کرتی ہے، یعنی خود کا حساب کرتی ہے، خود کے نفع اور نقصان کے حوالے سے سوچتی ہے، غور کرتی ہے، اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت کبھی مٹا نہیں سکتی۔ اور اس وقت پوری دنیا کے اندر جو حالات ہیں بہت حد تک کے خوشگوار بھی ہیں اور بہت حد تک کے کچھ ذہنی طور پر انسان کو الجھن کا شکار کرنے والے بھی ہیں۔ ہمارے ملک میں ہو یا دوسرے ممالک میں، کہیں کم کہیں زیادہ لوگ تکلیف، پریشانی اور مشکلات کا شکار ہے۔ کچھ لوگ معاشی طور پر پریشانی کا شکار ہے، کچھ لوگ زلزلے اور آسمانی اور زمینی آفتوں کو لے کر کے مشکلات میں ہیں، کچھ لوگ مقامی سطح پر فرقہ واریت کو لے کر کے الگ الگ ممالک کے اندر، فلسطین ہو یا کوئی اور خطہ ہو، اس طریقے کے معاملات کا شکار ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات ہے کہ کیا ہوگا، لوگ خوف کا شکار ہے، لوگ ڈر کا شکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ایمان والے بندوں سے فرماتا ہے تمہیں نہ غم کرنے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں خوف کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے لیے ایک عالمی منشور کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی، اور قرآن مقدس کا یہ معجزہ ہے کہ کسی بھی دور میں، کسی بھی وقت میں، کسی بھی حالات میں، کیسے ہی معاملات ہو، قرآن 1450 سال پہلے ہر دکھ کا علاج ہمیں بتا چکا ہے۔ ہمیں صرف اسے قرآن میں تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ چہروں کے اوپر اڑتی ہوئی ہوائیاں، مایوسیوں کی پیشانیوں پر سلوٹیں، دلوں کے اندر خوف کا ماحول، کل کیا ہوگا یہ سوچ اور یہ فکر، قرآن کہتا ہے تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ قوم کیسے مایوس ہو سکتی ہے جو اس اللہ کا کلمہ پڑھتی ہے، جو زمین کے اندر دفن ہونے والے دانے کی حفاظت کرتا ہے، اور اس دانے کو اللہ چیر کر کے اس میں سے پودا پیدا فرماتا ہے۔ ایک مردہ دانے سے جو خدا زندہ پودے کو پیدا کرتا ہے، اس خدا کا نام لینے والی قوم اگر مایوس ہے تو کیوں ہے؟ اس کو خدا کا نام لینے والی قوم اگر پریشان ہے تو کیوں ہے؟ اگر دکھ کا شکار ہے تو کیوں ہے؟ اور پھر خدا کی شان یہ
ہیں، لیکن جس نبی نے اس خدا کا پتہ بتایا ہے وہ نبی بھی کوئی کم طاقتور نہیں ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، ہمارے نبی کی قوت کا عالم یہ ہے کہ وہ زمین پہ کھڑے رہ کر اگر اشارہ کرتے ہیں تو ان کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جایا کرتا ہے۔ اندازہ فرمائے اتنے طاقتور نبی کا کلمہ پڑھنے والی قوم، اتنے طاقتور خدا کا کلمہ پڑھنے والی قوم آخر مایوس کیوں ہے؟ قرآن تسلی دیتا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، مایوس مت ہونا، غم مت کرنا۔ ارشاد فرمایا جاتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی سر بلند رہو گے، بس شرط اتنی سی ہے، اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو، کامیابی تمہارا مقدر ہے، کامرانی تمہارا مقدر ہے، شرط ہے کہ تم مومن ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہر دن آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے والوں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ اللہ کی مدد تو شرط پر ہے کہ جب تک تم مومن نہیں ہو جاتے خدا کی مدد نہیں آئے گی۔ نگاہیں آسمان کی طرف بلند کر کے شکوے کرنے والوں، خدا کی طرف سے دعاؤں کی قبولیت پر جو ہے وہ اجابت کی مہر کیوں نہیں لگتی؟ شرط ہے اگر تم مومن ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اب بتائیں کیا ہم مومن ہیں؟ کیا ہم مومن ہیں؟ آئیے، مومن کہلانا آسان ہے، مومن بن جانا آسان نہیں ہے۔ کسی نے کہا تھا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں، مسلمان ہونا بہت آسان ہے، کافر کا مسلمان ہونا بہت مشکل ہے، مسلمان کا مسلمان ہونا۔ کیا ہم مومن ہیں؟ کون سے مومن ہیں؟ گوشت مچھلی والے مومن کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، جو گوشت کھاتے اور مچھلی کھاتے ہیں اور اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں۔ میں ایسے مومن کی بات نہیں کر رہا ہوں جو صرف سروں پر ٹوپیاں پہن کر کے ایمان والے بنتے ہیں۔ میں ایسے مومن کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور نہ ہی میرے اللہ نے ایسے مومنوں کی بات کی ہے۔ مومن کیسا مومن؟ آئیے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان کون ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں وہ مسلمان ہے۔ توجہ فرمائے، مومن اور مسلمان کی ڈیفینیشن اللہ کے رسول خود بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے لوگ محفوظ رہیں وہ مسلمان ہے۔ پوچھا مومن کون ہے؟ تو فرمایا جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ بے خوف ہو جائے، لوگوں کی جانیں اور مالیں جن سے بے خوف ہو جائے وہ مومن ہے۔ یعنی مومن کے متعلق یہ گمان ہونے لگے میرا پیسہ یہاں رکھا ہوا ہے، وہ چرا کر نہیں لے جائے گا، میری زمین پہ وہ قبضہ نہیں کرے گا، وہ میرے ساتھ فراڈ نہیں کرے گا، وہ میرے ساتھ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ میری جان سے کھلواڑ نہیں کرے گا، وہ چند سکوں کے عوض میری آبرو کا سودا نہیں کرے گا۔ یعنی جس سے لوگ اس طرح سے بے خوف ہو جائیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہ مومن ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، کلمہ تو 250 کروڑ لوگ پڑھتے ہیں پوری دنیا میں، ایسے مومن بتائیں کہاں ہے؟ آج تو حالات یہ ہیں معاذ اللہ، لوگ اپنی عید درست کرنے کے لیے کوئی کسی کا موبائل چوری کر رہا ہے، کوئی کسی کی بائک چوری کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، چند سالوں سے شہر کے اندر سی سی ٹی وی کیمروں کی جو ہے وہ کثرت ہو گئی تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ لینے والے کون ہیں، چھیننے والے کون ہیں۔ اس قوم کو ذلت اور رسوائی سے کون بچا سکتا ہے جو قوم رمضان شریف کی فجر کے بعد لوگوں کے موبائل چھینتی پھر رہی ہے، لوگوں کی چوریاں کرتی پھر رہی ہے، بائک اٹھاتی پھر رہی ہے اس لیے کہ میرا تہوار اچھا ہو جائے۔ میں کہتا ہوں اچھے کپڑے پہننے کا نام تہوار کی اچھائی نہیں ہے، قیمتی اور اجلے لباس پہننے کا نام تہوار کی اچھائی نہیں ہے، بلکہ اچھائی تہوار کی یہ ہے کہ خدا جس سے راضی ہو جائے اس کا یہ بھی دن عید کا دن ہے اور اس کے لیے موت کا دن بھی عید کا دن ہے، جو اللہ کو راضی کر لے۔ حیرت کی بات ہے، انسان اپنی عید سنوارنے کے لیے دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے، دوسروں کی جان، عزت، آبرو اور مال پہ حملہ کر رہا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک ایسی بھی عید بتاتا ہوں، اللہ اکبر، کسی کارپوریٹر کے گھر کی عید نہیں، کسی ایم ایل اے اور ایم پی اور وزیر کے گھر کی عید نہیں، اللہ اکبر، جو لاکھوں مربع میل کی زمین پر بلا شرکت غیر حکومت کر رہا تھا،
پہلی صدی کا مجدد جسے دنیا حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز کے نام سے جانتی ہے، ان کے گھر کی عید سنیں، ہم نے تصور بدل گیا، فکر بدل گئی، حالات بدل گئے، انداز بدل گئے. اور یاد رکھنا، قوموں کو زوال روٹی اور کپڑا اور مکان کی بنیاد پر نہیں آتا، بلکہ قوموں کا زوال سوچ اور فکر کی بنیاد پر آتا ہے. سوچ بدل گئی ہے. عید کا مطلب نئے کپڑے، عید کا مطلب قیمتی جوتے، عید کا مطلب اچھی سواریاں، یعنی سب دکھاوا دکھاوا اور دکھاوا. یہ لوگ کیوں نہیں سوچتے اللہ نے دیا ہے تو شکر ہے، اور اگر نہیں دیا ہے تو پیون والے لباس پر بھی تو عید ہو سکتی ہے اگر اللہ اس پر راضی ہے تو. امیر المومنین سیدنا عمر ابن عبدالعزیز، جن کو ہمارے علماء نے پہلی صدی کا مجدد کہا ہے، اللہ اکبر، لاکھوں مربع میل زمین پر بلا شرکت غیر حکومت کرنے والا وہ حاکم، 2 بچیاں، بیٹیاں، بچپنے کا عالم ہے، روتے ہوئے بابا کے پاس آئی، کہنے لگی بابا کل عید ہے اور آج چاند نظر آ چکا ہے، مدینہ منورہ میں دھوم مچی ہوئی ہے کہ عید ہے، عید ہے اور عید ہے، تو آپ کی امیر المومنین کی بیٹیاں کل کیا پہنے گی بابا؟ تو باپ نے سر پہ ہاتھ پھراتے ہوئے کہہ دیا، بیٹیوں، میری بچیوں، چونکہ تمہارے بابا کے پاس پیسے نہیں ہے، اس لیے کل تم نے وہی کپڑے پہننا ہے دھل کر جو تم نے آج پہنے ہیں. ننھی ننھی بچیاں سب کی بچیاں ہوتی، بچے سب کے بچے ہوتے ہیں، اتنا شعور نہیں ہوتا. ننھی سی بچیوں نے کہا بابا جب ہم پرانے کپڑے پہن کر کے ہم باہر نکلیں گے تو سہیلیاں تانا دے گی کہ امیر المومنین کی بیٹیوں کو نئے کپڑے بھی نہیں، آپ ہمیں نئے کپڑوں کا انتظام کر دیں. کہا ٹھیک ہے، میں نئے کپڑوں کا انتظام کرتا ہوں. خازن کو بلایا، یعنی وزیر مالیات کو بلایا، اور بلا کر کے وقت کے امیر المومنین نے کہا کل عید ہے، 1 مہینے کی تنخواہ مجھے پیشگی دے دو تاکہ میرے بچوں کے نئے کپڑے آ جائیں. کیا لوگ تھے! آج کل تو غفلہ کرنے والوں کے ساتھ لوگ چمچہ گیری کرتے ہیں، کرپشن کرنے والوں کا لوگ سپورٹ کرتے ہیں اور اسی کو دوستی کا حق قرار دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں سچے دوست کی پہچان یہ ہے کہ جب تو اللہ کو بھول جائے تو وہ تجھے اللہ کی یاد دلا دے، جب تو غلط کرے تو وہ تجھے ٹوک دے. حیرت ہے، چوری کرنے میں لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کو دوستی کا نام دیتے ہیں، افیئر کرنے میں لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے میں دوستی کا نام دیتے ہیں، کسی لڑکی کے ساتھ بدکاری کرنے میں سپورٹ کرنے کو لوگ دوستی کی وفا کا نام دیتے ہیں. واللہ یہ دوستی نہیں بلکہ بدترین دشمنی ہے جو جہنم کے راستے پر لے کر جا رہی ہے. وقت کا خازن یعنی کہ وزیر مالیات جب اس کو بلایا جاتا ہے اور امیر المومنین کہتے ہیں 1 مہینے کی تنخواہ پیشگی دے دو، تو وہ کہتا ہے میں ضرور دے سکتا ہوں، لیکن آپ اس بات کی مجھے گارنٹی دے دیں کہ 1 مہینے تک آپ زندہ رہیں گے. اگر آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے، اس کی گارنٹی آپ مجھے دے دیں تو میں 1 مہینے کی تنخواہ آپ کو پیشگی دے دوں گا. تو انہوں نے کہا واللہ مہینے کی کیا، میں تو 1 لمحے کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں زندہ رہوں گا. تو اس نے کہا معافی چاہتا ہوں کہ میں جب آپ مہینے بھر کی زندگی کی گارنٹی نہیں دے سکتے تو میں آپ کو 1 مہینے کی پیشگی تنخواہ دے کر اللہ کی عدالت میں مجرم کیسے بن سکتا ہوں. آپ نے غصہ نہیں کیا، ورنہ کوئی اور بادشاہ ہوتا تو گردن جو ہے وہ اڑا دی جاتی اور زنجیروں میں جکڑ کے خدا جانے کیا سلوک کیا جاتا. مگر امیر المومنین عمر ابن عبدالعزیز نے فرمایا اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، اور بچیوں سے کہا بیٹی جب تمہارے بابا کی 1 مہینے کی زندگی کی گارنٹی نہیں ہے تو 1 مہینے کی تنخواہ تمہیں پیشگی نہیں مل سکتی، اس لیے دھلے ہوئے کپڑوں پر عید کر لو. اور اسلام کی تاریخ گواہ ہے لاکھوں مربع میل زمین پر حکومت کرنے والے حاکم کی بیٹیوں نے دھلے ہوئے پرانے کپڑوں پر عید کی. یہ اسلامی عید ہے. یہ ہے آج کیا ہو گیا میری قوم کو، نہ آج ہم حلال میں تمیز کر رہے ہیں نہ حرام میں تمیز کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے تباہی ہے، بربادی ہے، ظالموں کا ظلم ہے. اللہ اکبر. ورنہ مسلمان اگر واقعی ایمان والا بن جائے تو آج بھی اللہ کی مدد کو نازل ہوتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں. آئیے میں آپ کو بتاؤں، مشکات شریف کی بڑی مشہور حدیث پاک ہے، آپ نے شاید سنا ہوگا. صاحب مشکات لکھتے ہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں، فرماتا ہے میں ہی اللہ ہوں،
اللہ پاک فرماتا ہے میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. آپ غور کریں، صاحب مشکات لکھ رہے ہیں اللہ پاک فرماتا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. پھر اللہ فرماتا ہے جب تم میری فرما برداری کرتے ہو، توجہ فرمائیں، حدیث پاک کا مفہوم پیش کروں. اللہ پاک فرماتا ہے جب تم میری فرما برداری کرتے ہو تو میں لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا کرتا ہوں، تمہارے لیے پیار پیدا کرتا ہوں. اور پھر فرمایا جب تم میری نافرمانی جب تم میری نافرمانی کرنے لگتے ہو تو میں تم پر ظالم حکمراں مسلط کرتا ہوں. آج ظلم کی داستان پر سب رو رہے ہیں، لیکن کبھی سوچا ظالم ہم پر کیوں مسلط ہوتے ہیں؟ ظالم حکمرانوں کے مسلط ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ کسی ایک ملک کی داستان نہیں ہے، یہ کہیں کم کہیں زیادہ ہر ملک کا حال، کہیں پر کم ہے کہیں پر زیادہ، یہ سب ہو رہا ہے. اللہ پاک فرما رہا ہے حدیث قدسی میں جب تم میری نافرمانی کرتے ہو تو میں تم پر ظالم حکمراں مسلط کرتا ہوں اور ان کے دلوں میں تمہارے لیے نفرت پیدا کر دیتا ہوں، کیونکہ لوگوں کے دل میرے دست قدرت میں ہے، میری مٹھی میں، جیسا کہ اس کی شان ہے. ایک مقام پر فرماتا ہے لوگوں کے دل میری 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جیسا کہ اس کی انگلیوں کی شان ہے. تو فرمایا کہ جب تم میری نافرمانی کرتے ہو تو میں تم پر ظالم حکمراں مسلط کرتا ہوں اور ان کے دل میں تمہارے لیے نفرت پیدا کر دیتا ہوں، وہ تم پہ ظلم کرتے ہیں. یہ اٹھتی ہوئی لاشیں، یہ آبروؤں کا جنازہ، یہ گھروں سے اٹھتے ہوئے دھوئیں، یہ اجڑتے ہوئے شبستان، یہ اجڑتے ہوئے نشیمن، یہ گھروں پر چلتی ہوئے مشینیں ہمیں دعوت فکر دے رہی ہے کہ مصیبتیں آج ہیں. اللہ کے رسول نے 1450 سال پہلے اللہ کے حکم سے ہمیں آگاہ کر دیا تھا جب تم خدا کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تم پر ظالم حکمرانوں کو مسلط فرمائے گا اور ان کے دل میں تمہاری نفرت پیدا فرما دے گا. آج دیکھو، آج عید کا دن ہے، لیکن خود سوچو اپنے آپ میں ڈوب کر کے، گزری ہوئی شب جسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، جو شب عید ہے لیلۃ الجائزہ، ہم نے کیسے گزاری؟ صرف شب برات عبادت اور دعاؤں کی قبولیت کی رات نہیں ہے، جتنی اہمیت اللہ کے رسول نے شب برات اور شب قدر کی بتائی ہے، اتنی اہمیت اللہ کے رسول علیہ السلام نے لیلۃ الجائزہ شب عید الفطر کی بھی بتائی ہے، شب عید الاضحیٰ کی بھی بتائی ہے. جن 5 راتوں کا تذکرہ اللہ کے رسول نے ایک ساتھ فرمایا اس میں سے لیلۃ الجائزہ بھی ہے. تھوڑا سوچو ہم نے کل کی رات کیسے گزاری؟ موبائل میں گیم کھیل کر، پوری رات جاگ کر، ہول ہپاڑ کر کے، خدا جانے کیا کیا کیا. یہی ہے. اور اب جانے کے بعد پلان یہ ہوگا کہ چند لوگوں سے ملاقات ہوگی اور اس کے بعد سو جائیں گے. جب نیند سے بیدار اٹھیں گے تو پھر کون سی اچھی فلمیں لگی ہوئی ہے پھر ہم اس کی طرف جائیں گے، یا پھر پکنک پر جائیں گے تو پکنک پر جاتے ہوئے یا تو ہم کسی کی عزت سے کھلواڑ کریں گے، یا تو گانے سنیں گے، یا پھر مسلمانوں کا نام بدنام کریں گے، یا پھر روڈ پر اتنی تیز بائک چلائیں گے کہ 2-4 ایکسیڈنٹ کے حادثات کا کلنک شہر کی پیشانی پر اور ایک اضافے کی شکل میں نمودار ہوگا. یہی ہے ہماری عید. مسلمان تو وہ تھا جس کے چلنے کو دیکھ کر لوگ چلنا سیکھتے تھے، جس کے بیٹھنے کو دیکھ کر لوگ بیٹھنا سیکھتے تھے. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں اتنی تیز بائک کیوں چلاتے ہو جس سے آپ کی جان کو خطرہ ہو؟ یہ بھی تو خودکشی کرنے کا گویا کہ ایک طریقہ ہی ہے. مفتیان کرام فیصلہ فرمائیں گے. میں اس کو ڈائریکٹ خودکشی تو نہیں کہتا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ یہ ایک راستہ ہے خودکشی کرنے کا. اتنی تیز بائک چلانا کہ آپ انجام سے بے خبر ہے. جس مذہب کے اندر، توجہ فرمائے، جس مذہب کے اندر اگر کمزوری کا خوف ہو تو نفل روزے سے منع کر دیا جائے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو رمضان المبارک میں کمزور ہو جائے گا وہ شب برات کے بعد روزے سے پرہیز کیا کرے، کہ اگر اس کو یہ ڈر لگتا ہے کہ اتنا کمزور ہو جائے گا شب برات کے بعد کے روزے سے کہ رمضان شریف میں کمزوری آ جائے گی، روزہ نہیں رکھ سکے گا، آقا فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ وہ نفل روزہ چھوڑ دے. جس مذہب نے کمزوری سے بچنے کے لیے نفل روزہ چھوڑنے کا حکم دیا، جس مذہب نے کمزوری سے بچنے کے لیے پوری رات عبادت کرنے سے منع فرمایا کہ کہیں کمزور نہ ہو جاؤ،
آپ مجھے بتائیں اگر وہ قوم اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہی ہے اور اس کو فیشن بنا دیا گیا ہے تو بتائیں مسلمانوں کیا ہے؟ یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا تمہاری جان اللہ کی امانت ہے، اگر تم بیمار پڑے اور تم نے اس کا علاج نہیں کرایا اور اسی بیماری میں تم مر گئے تو قیامت کے دن اللہ تم سے پوچھے گا کہ تم نے علاج کیوں نہیں کرایا تھا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جان اتنی اہم ہے کہ اللہ نے پہلی اور آخری مرتبہ عطا کیا اس نعمت کو، اور آپ اس کو یوں ہی تیز بائک بھگانے کے چکر میں ختم کر دیں گے؟ اپنی جان کو کم سے کم اپنے مستقبل کو دیکھو۔ اگر آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کے باپ ہیں کم از کم آپ اس کی طرف غور کرو۔ اگر آپ کے ماں باپ بوڑھے ہیں تو آپ ان کی طرف دیکھو۔ اگر آپ کی بہنیں شادی کے لیے باقی تو ان کی طرف دیکھو۔ ہمارے مذہب نے اس کی اجازت نہیں دی ہے جو ہم کرتے ہیں۔ تیز بائک بھگانے میں کیا ملتا ہے؟ آخر اس کا فائدہ کیا ہے؟ یاد رکھنا، دو جملے دوست کہہ دیں گے یار تو فلاں ہیرو کی طرح تیز گاڑی بھگاتا ہے، مر جاؤ گے تو کون آئے گا؟ میرے عزیز، دنیا تو اتنی بے وفا ہے کہ باپ کے جنازے میں بیٹا بھی شریک نہیں ہوتا، بیٹے کے جنازے میں کورونا کے دور میں باپ بھی شریک نہیں ہوا۔ یاد رکھنا، غالب نے کہا تھا ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن غالب کہتے ہیں اپنے دوستوں سے شکوہ کرتے ہوئے، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ لوگ تو اتنی بے وفائی، بے وفائیوں کا حال یہ ہے۔ تو میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں عید مناؤ بھائیوں، ایسی مناؤ کہ اسلام بدنام نہ ہو، مسلمین بدنام نہ ہو۔ اور یاد رکھنا، کسی کو چھیڑ چھاڑ کرنا، کسی کے پودے توڑ دینا، کسی کے گارڈن کو توڑ دینا، کسی کی عزت پر حملہ آور ہونا، یا کسی کو اسلام سے بدزن کرنا، یا معاذ اللہ موجودہ حالات کے تناظر میں اگر کوئی یہ ذہن لے کر کے بیٹھا ہے کہ ہم لوگوں کو موقع دیں گے انہیں جو ہے وہ لوگوں کے لیے آزمائش اور امتحان بننے کے لیے، تو یاد رکھنا آپ ایسا نہ کریں۔ ہم امن پسند لوگ ہیں، اپنے امن و امان کو قائم رکھتے ہوئے، ہم اپنی عبادتوں کا اہتمام کرتے ہوئے امن و امان کے قیام کے ساتھ عید کی خوشیاں منائیں گے، عید کی خوشیاں تقسیم کریں گے، عید کی خوشیاں لیں گے، عید کی خوشیاں دیں گے۔ تو میں دور بہت چلا جا رہا ہوں، اس لیے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ جب تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تم پر ظالم حکمراں مسلط کرے گا اور تمہاری نفرت ان کے دلوں میں پیدا کر دے گا جو تم پر ظلم کریں گے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتائیں آج ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے ہیں، ناپ تول میں کمی کرنے والوں پر کیا اللہ کا عذاب نہیں آیا تھا؟ کیا آج ہمارے سماج میں ناپ تول میں کمی نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر! کیا قوم لوط پر عذاب نہیں آیا تھا بدفعلی کی بنیاد پر؟ کیا ہماری قوم آج بدفعلی میں مبتلا نہیں ہے؟ اللہ اکبر! کیا نبیوں کا مذاق اڑانے اور بے ادبی کرنے کی بنیاد پر ان پر عذاب نہیں آیا تھا؟ کیا آج انبیاء کے لیے لوگ ہلکی الفاظ استعمال نہیں کر رہے ہیں؟ یہ سارے جرائم ہو رہے ہیں۔ اور سن لو، صاحب مشکات لکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جب تم میری نافرمانی کرو گے تو ظالم حکمراں مسلط کر کے ان کے دلوں میں تمہارے لیے نفرت پیدا کروں گا جو تم پہ ظلم کریں گے۔ پھر فرماتا ہے اور پھر تم ان کے سامنے گڑ گڑاؤ گے، تم ان کے سامنے گڑ گڑاؤ گے۔ دیکھو حدیث قدسی آج سے 1450 سال پہلے، گویا کہ آج کے حالات بیان کریں، گڑ گڑاؤ گے، چاپلوسیاں کرو گے، ان کی خوشی کے لیے اسلام کی حدوں کو توڑو گے، جان بچانے کے لیے اسلام کی حدوں کا خون کرو گے، گڑ گڑاؤ گے، سب کچھ کر رہے ہو، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے مگر ان کے سامنے گڑ گڑانے سے تمہاری بگڑی نہیں بنے گی۔ کتنا بھی گڑ گڑا لو، کچھ بھی کر لو، تحریکیں چلا لو، کچھ بھی کر لو، فرمایا جا رہا ہے کہ کام نہیں بنے گا۔ پھر میرا اللہ فرماتا ہے اگر گڑ گڑانا ہے تو اپنے جیسے ظالم حکمرانوں کے سامنے گڑ گڑانے کی بجائے اللہ فرماتا ہے میرے بارگاہ میں گڑ گڑاؤ اور میری بارگاہ میں رجوع کرو اور اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنے جرائم سے توبہ کرو اور میری طرف پلٹو اور میرے وفادار بنو۔ اللہ فرماتا ہے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے حالات کو تبدیل کر دوں گا۔ حالات بدلنے کا طریقہ کیا ہے؟
ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا, اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا. میں کہتا ہوں آپ سدھر جائیں, آپ کہتے ہیں میں سدھر جاؤں. یہ آپ اور آپ کے چکر میں سارا ستیاناش ہو رہا ہے. اس لیے میری گزارش ہے, میں عہد کروں میں نے سدھرنا ہے, میں عہد کروں میں نے نمازی بننا ہے, میں عہد کروں میں نے اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کرنا ہے, میں نے عہد کرنا ہے میں نے ناپ تول میں کمی نہیں کرنا ہے, میں نے عہد کرنا ہے لین دین میں نے کلیئر رہنا ہے. سوچئے تو صحیح, آج ہم وہ مسلمان کہاں جو صفہ کے چبوترے سے اللہ کے رسول نے بنایا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, بس اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اور نماز کا طریقہ بتاتے ہوئے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف 9:09 بج چکے ہیں. 9:30 بجے جماعت کا وقت ہے, اس لیے کہ پتہ نہیں شاید 2 اعلان کسی غلط فہمی کی بنیاد پر ہو گئے تھے. امیج 9 بجے کی چلائی گئی اور پھر ٹائم 9:30 کا پتہ نہیں کسی وجہ سے ہو گیا ہوگا. تو میری گزارش ہے کہ ہم 9 بجے ٹھیک 9:30 بجے ٹھیک انشاءاللہ جماعت کھڑی کریں گے. ابھی نماز کا طریقہ بتایا جائے گا, لیکن اتنے وقت تک جتنا ٹائم ہمارے پاس ہے میں آپ کو بتاؤں کیسا مسلمان تھا, کیسا مسلمان تھا وہ جس کو رسول اللہ نے صفہ کے چبوترے سے سنوارا تھا. وہ کیسے لوگ تھے. آج کا مسلمان دیکھیں اور اس دور کا مسلمان, دونوں میں فرق کیا ہے. دیکھیے, ایک شخص کے بارے میں مقدمہ پیش کیا گیا, توجہ کریں, فاروق اعظم کے دربار میں, ان کی عدالت میں فلاں شخص ایسا ہے ایسا ہے اور ایسا ہے. اسلامی جو عدالت اس دور میں ہوتی تھی اس میں جو ہے وہ فیصلہ برسوں کے بعد نہیں ہوتا تھا بلکہ بہت جلدی ہوتا تھا, تحقیق بھی ہو جاتی. فاروق اعظم نے اصحاب رسول سے پوچھا, بتاؤ کہ فلاں کے بارے میں کیا کہتے ہو. توجہ آپ کی, دیکھو مسلمان کیسا ہوتا ہے اور ہم کیسے مسلمان ہیں. فلاں کے بارے میں کیا کہتے ہو, کیا کہنا ہے فلاں کے بارے میں. ایک صحابی جوان کھڑے ہوئے اور کہا, امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں وہ اچھا آدمی ہے, نیک آدمی. صحابی کہہ رہے ہیں ایک صحابی کے بارے میں وہ اچھا آدمی ہے, نیک آدمی ہے. حالانکہ ہمارے عقیدے میں حضور کے ہر صحابی نیک ہیں, پرہیزگار ہیں, وہ سب کے سب عادل ہیں, ثقہ ہیں, ہمارا عقیدہ ہے. لیکن چونکہ وہ صحابہ ہی کا دور تھا, وہ سب لوگ صحابہ تھے, ایک دوسرے کے متعلق باتیں کر سکتے تھے. چھوٹوں کو حق نہیں بڑوں کے متعلق ہلکے الفاظ کہنے کی. فاروق اعظم نے فرمایا تم نے اس کو نیک کہا, اچھا کہا, پرہیزگار کا, دیندار کا, کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ امیر المومنین وقت کے فاروق اعظم ہے, کیا ثبوت ہے؟ ثبوت کیا تھا بتائیں, جس میں آپ اور ہم پھنس رہے ہیں. وہ جوان کہتے ہیں امیر المومنین, وہ مسجد میں بہت پہلے آ کر کے بیٹھتے ہیں اور بہت کثرت سے مسجد آتے جاتے ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں وہ مسجد کثرت سے آتا جاتا ہے, مسجد میں آ کے بیٹھتا ہے, اسی لیے نیک, پرہیزگار اور دیندار کہہ رہے ہو. کیا کبھی تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ نہیں. اس کے ساتھ لین دین کیا ہے؟ نہیں. اس کے پڑوس میں رہے ہو؟ نہیں. فرمایا جب تم نے اس کے ساتھ سفر نہیں کیا, لین دین نہیں کیا, اس کے پڑوس میں نہیں رہے, اس لیے تمہیں اس کے متعلق یہ گواہی دینے کا حق نہیں ہے کہ وہ اچھا بندہ ہے. اس لیے کہ مسجد میں کسی کو دیکھ کر یہ طے کر لینا کہ وہ اچھا ہے اور اس کے ساتھ لین دین نہ کرنا. آپ دیکھیں مسلمان کو کوئی قرضہ دے کر دیکھیے, آپ چپل گھس جائے گی, آپ کو قرضہ واپس نہیں ملے. لوٹ کھسوٹ ہر آئے دن گنبد و مینار کے شہر میں اخبار کی سرخیوں میں آتا ہے, وہ اتنے کا غفلہ ہو گیا, اتنے لوگ اس میں مبتلا تھے اور یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا اور یہ حالات. لوگوں کو حیرت نہیں ہوتی اس پر, کسی کا لے کر کے چرا لینا, غصب کرنا, رکھ لینا اور اس کے بعد پھر سوچنا کہ میں تو نمازی ہوں, میں تو نیک ہوں, پرہیزگار ہوں. آئیے شرح الصدور میں خاتم الحفاظ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, توجہ فرمائیں حدیث پاک کیا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام جنت البقیع میں تشریف لے گئے, وہ بقیع جس میں ہم سب دفن ہونے کی دعا کرتے ہیں, اس بقیع میں گئے. ایک صحابی کہتے ہیں میں ساتھ میں تھا, حضور نے کہا کک 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 کک. یہ کوئی چیز حیرت کی بنیاد پہ نہیں آدمی کہتا ہے, تو میں سوچا حضور مجھ سے کہہ رہے ہیں, میں ہٹا. حضور مجھ سے کہا, تجھ سے نہیں, یہ قبر والے سے. اللہ کے رسول
قبر والے کے متعلق کچھ بات کر رہے ہیں. حضور اس قبر والے کو کیا ہوا؟ توجہ کریں، میں پوری گفتگو یاد رہے نہ یاد رہے یہ حدیث دل پہ لکھ کر لے جائیں. بالخصوص میرے وہ جوان جو چوری پر دلیر ہو رہے، قرض لے کر غصب کر جاتے، کسی چیز کو لے کر ہڑپ کرنے میں وہ دریغ ہی نہیں کرتے. وہ سوچتے ہیں کہ کل دین نماز روزہ حج اور زکوٰۃ ہے. اسلام مکمل دین ہے، مکمل نظام حیات ہے. اگر پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں 40 دن تک اللہ تمہاری عبادت قبول نہیں فرماتا. تمہاری دعائیں روتے روتے آنکھیں سوج جائے، دعائیں قبول نہ ہوگی. اگر پیٹ میں حرام موجود ہے، بدن پر حرام کپڑے موجود. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک بہت رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، کہا مولا اس کی دعا قبول کر لے. نبی کی تائید بھی شامل ہو گئی. ارشاد ہوتا ہے عیسیٰ یہ روتے روتے مر بھی جائیں تو قبول نہ کریں گے. عرض کہ اس سے اتنے ناراض کیوں ہے؟ ارشاد ہوتا ہے جو کپڑا پہنا ہے اس میں 1 درہم حرام کی ملاوٹ ہے اور دعا کر رہا ہے اس لیے قبول نہیں کریں. آج ہم بس یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم سب بس عبادت کریں، نمازیں پڑھیں، دعائیں کریں، روزے رکھیں، تسبیح و تحلیل میں مصروف ہو جائیں. صحابہ کرام کثرت عبادت سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے تھے. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اعمال بظاہر کم تھے مگر وہ گناہوں سے بچنے کی زیادہ کوشش کرتے تھے. اور اصل تقویٰ کثرت نیکی نہیں ہے، اصل تقویٰ کثرت کے ساتھ گناہوں سے بچنا ہے. اس لیے کہ گناہوں سے بچنا بذات خود بہت بڑی نیکی ہے. اس لیے کہ نیکی کرو گے تو ثواب ملے گا اور گناہ سے بچو گے تو ڈائریکٹ جنت کا وعدہ ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا. حضرت مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ قبر والے سے کہہ رہا ہوں. حضور یہ قبر والے کو کیا ہو گیا؟ فرمایا میں نے اس کو زکوٰۃ وصول کرنے بھیجا تھا. زکوٰۃ، اسلامی زکوٰۃ، وجہ ظاہر سی بات ہے وہاں تو سب اسلام تھا. یہ کسی کارپوریشن یا جو ہے میونسپلٹی یا اس کی وہ زکوٰۃ وہ نہیں تھی جس کے بارے میں لوگ راستے نکالیں تو وہ خود اپنے ذمہ دار ہیں. لیکن یہ اسلامی زکوٰۃ ہے جس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کوئی اس کو بچانے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو خود ہی نکال دے گا. 1 درہم بچا لو گے زکوٰۃ کا تو وہ 1 درہم اسی طریقے سے آپ کی دولت کو خراب کر دے گا. جیسے ایک سڑا ہوا آم 50 اچھے آم کے اندر رکھو گے تو ایک سڑا ہوا آم جیسے سارے آم کو خراب کر دے گا، ویسے زکوٰۃ کا 1 پیسہ بچاؤ گے، پوری زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے دیانت داری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، تو وہ جو زکوٰۃ بچا کے رکھو گے وہی تمہاری تباہی کا سبب بنے. اور جو پوری زکوٰۃ نکال دے گویا کہ اس نے اپنا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ کر لیا. لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب لوگ زکوٰۃ کی فضیلت زیادہ بیان کرتے ہیں. میں نے کہا نادان، یہ مولوی کا احسان ہے کہ وہ تجھے سچی راہ دکھا رہا ہے، ورنہ دیکھ لے جو قارون زمین میں دھسا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینا ہی اس کا سبب بنا ہے زمین میں دھسنے کا. اس لیے میرے عزیز زکوٰۃ پوری نکالا کرو اور کھلے دل سے نکالا کرو. 2.5% ہی تو دینا ہے، اس میں بھی لوگوں کو تکلیف ہے. اللہ نے اگر لینے والا مانگنے والا بنایا ہوتا تو کیا کرتے؟ اللہ نے دینے والا بنایا، شکر ادا کرو. اور پھر دینے والا بنایا، پھر کہتا ہے اگر زکوٰۃ دے گا تو تیرا مال میرے قلعے میں محفوظ ہو جائے گا. ارے بادشاہ کے قلعے میں جب کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا تو جو مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جائے اس کو کوئی کیسے تکلیف پہنچا سکتا؟ نہ ڈوبے گا، نہ جلے گا، نہ برباد ہوگا. بہرحال تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے اس کو زکوٰۃ وصول کرنے بھیجا تھا. حضور کے دور کا جوان فرماتے ہیں میں نے اس کو زکوٰۃ وصول کرنے بھیجا تھا اور زکوٰۃ میں اس نے جو وصول کیا تو ایک زرہ اس کو پسند آ گئی تھی. زرہ جس نے حضور کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، اس جوان کی بات اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ میں نے زکوٰۃ وصول، امام سیوطی اس کو شرح الصدور میں لکھ رہے ہیں، آپ اس پر توجہ فرما لیں. میں صرف ناقل کی حیثیت رکھتا ہوں، آپ غور کریں، توجہ فرمائیں. کسی مولانا کے ہاتھ پہ نہیں، کسی پیر کے ہاتھ میں نہیں، کسی امام کے ہاتھ میں نہیں، جس نے رسول اللہ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا تھا اس جوان کی بات اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کو زکوٰۃ وصول کرنے بھیجا تھا. ایک زرہ اس کو پسند آ گئی اور اس نے اجازت کے بغیر وہ زرہ لے لی اور رکھ لی. آج میں دیکھ رہا ہوں کہ وہی زرہ اس کی قبر میں آگ کی بنا دی گئی ہے اور آگ کی زرہ بنا کر اس کو پہنا دیا گیا ہے. اسی کو دیکھ کر کے میں حیرت کر رہا ہوں. آپ غور فرمائیں،
ایک زرہ اگر کوئی اجازت کے بغیر لے لے رسول اللہ کے دور کا جوان تو اس کی وہ زرہ جہنم کی آگ میں تبدیل ہو جاتی ہے قبر کے اندر. ہم کس کا کیا کیا لے کر کے بیٹھے. چوریاں ہو رہی ہیں, قرض لے رہے تو ادا نہیں کرے. ایک جنازہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس, حضور جنازے پہ آگے بڑھے, پھر پیچھے ہو گئے, فرمایا تم میں سے کوئی اور پڑھا دے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں, کیا یہ منافق تھا؟ کہا نہیں, اس پر قرضہ باقی ہے, اور جس پر قرضہ باقی ہے میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا. آقا پیچھے ہٹ گئے. مولا مشکل کشا نے عرض کی یا رسول اللہ کتنا باقی ہے؟ ارشاد فرمایا اتنا. کہا حضور اتنی سی رقم پر یہ اتنی بڑی سعادت سے محروم رہ جائے گا اور اس کا جنازہ آپ نہیں پڑھائیں گے؟ حضور میں اپنے ذمے پہ اس کا پورا قرضہ لیتا ہوں, میں اس کا قرضہ ادا کر دوں گا, آپ اس کا جنازہ پڑھا دیجئے, میں ذمہ دار ہوں. اور پھر انہوں نے وہ قرضہ اپنے ذمے پہ لیا, اللہ کے رسول نے ان کا جنازہ پڑھایا. یہ ساری باتیں ہمارے ذہن میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو شعور عطا فرمائے, اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. لوگوں کے سامنے گڑ گڑانے کی بجائے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ, بدلو, توبہ کرو, ایک سچے مسلمان کی حیثیت سے اپنی زندگی گزاریں. اللہ پاک سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے, خیر کی توفیق عطا فرمائے, حالات اللہ پاک تبدیل فرمائیں. مسلمانوں سے پھر کہتا ہوں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نہ تمہارا خدا کمزور ہے, نہ تمہارا رسول کمزور ہے, نہ تمہارا دین کمزور ہے, نہ تمہارا مذہب کمزور ہے. بس اتنا ہے کہ ہمارا عقیدہ کمزور ہو گیا ہے. عقیدہ مضبوط کریں, سچے مومن کی حیثیت سے زندگی گزاریں. ماحول بدلتے رہتے ہیں, حالات بدلتے رہتے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی آج سے پہلے بھی ایسی ہوائیں بہت چلی تھی اور اب بھی اس طرح کی ہوائیں چل رہی ہے. گرم ہواؤں کا ایک اپنا موسم ہوتا ہے اور موسم بدلنے کے لیے آتا ہے. جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھوپ ہے, اس میدان میں دھوپ ہمیشہ تھوڑی رہے گی, چند گھنٹے گزریں گے یہی دھوپ سائے میں تبدیل ہو جائے گی. اور یہاں پر لوگ جو بیٹھنے میں اس وقت تو کلفت محسوس کر رہے ہیں, لوگ راحت محسوس کریں گے. تو یاد رکھیے جس طریقے سے دھوپ اور سائے آتے جاتے رہتے ہیں, یہ دنیا ہے, یہاں نرم گرم ہوائیں چلتی رہتی ہے. لیکن مومن وہ نہیں ہوتا جو حالات کے تحت بہہ جائے. مومن وہ ہوتا ہے جو حالات کے دائرے کو جو وہ اپنے مذہب کی روشنی میں جو وہ موڑ کر کے رکھنے کی طاقت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو معاف فرمائے. ماہ رمضان شریف کی نعمتیں برکتیں اللہ پوری امت کو عطا فرمائے.